سر دو خبریں ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے سر، ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹرین کا بہت ہی خوفناک حادثہ ہوا ہے انڈیا میں، اور اس میں تقریباً کافی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں، اور جو زخمی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس پہ ہم سالیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اس کے اوپر لکھا گیا، پوری دنیا سے اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے اور بات کی جا رہی ہے، اور سالیڈیرٹی کو وہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں اور دنیا سے چلے گئے یا جو باقی بچے ہیں، ان سب کے اوپر جو ہے پیس کے لیے ہم کر سکتے ہیں کہ اب برسے صاحب جو ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ 22 جون کو جا رہے ہیں امریکہ۔ تو سر اس وقت ہر جگہ پہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں جو خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے پی ایم مودی جوائنٹ سیشن آف کانگریس سے خطاب کریں، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ اہم خبر ہے جی، بہت سارے حوالوں سے لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں جو ہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹرز جو ہیں وہ خطاب کرتے رہے ہیں کانگریس سے بھی اور جوائنٹ سیشن میں بھی، اور بلکہ ایون 1947 سے لے کے تو پنڈت نہرو جو ہے انہوں نے خطاب کیا، اور ایون پاکستان کی طرف سے بھی اس طرح کی اپارچونیٹیز جو ہیں لوگوں کو ملتی رہی ہے، ایوب خان وغیرہ۔ تو یہ جو ہے جو یو ایس جو کانگریس ہے وہ ظاہر ہے ایک ڈیبیٹنگ قسم کا ادارہ ہے، جس کے اندر وہ اس طرح کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، تاکہ ان کو اپنی پالیسی میکنگ میں اور دنیا کے بارے میں ایک موقف اختیار کرنے میں جو ہے آسانی ہو۔ لیکن یہ جو ہے زیادہ تر سمبولک ہوتا ہے کہ دنیا میں اس وقت چل کیا رہا ہے، اور اس وقت جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز چائنا ایک تصادم کی کیفیت ہے، ایک سرد جنگ کا ماحول ہے اور کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت موسٹ امپارٹنٹ الائز جو ہے اس وقت وہ انڈیا ہے امریکہ کے لیے، چونکہ بہت سارے حوالوں سے جو ہے انڈیا کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ چین کو کانٹر کر سکے۔ فار ایگزامپل ہر حوالے سے، ایک تو پاپولیشن کا جو آپ دیکھیں ایک بیلنس ہے، پھر دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں، پراکسیمیٹی کا مسئلہ ہے، تیسرا یہ ہے کہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بیٹل فیلڈ ہے اس وقت انٹرنیشنلی وہ انڈو پیسفک اور ساؤتھ چائنا سی اور اس طرح کے علاقے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے امریکیوں کو یہ پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ امپارٹنٹ پارٹنر کون ہے، تو اس امپارٹنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا ڈسپلے کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کے جو جسچرز ہوتے ہیں کہ آپ کے جو ہائیلی پریسٹیجیس قسم کے ادارے ہیں ان میں آپ لوگوں کو انوائٹ کریں ایز اے گیسٹ، تو یہ بالکل اسی کا ایک جو ہے وہ ریفلیکشن ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور سر وہ ایک اور بات ہے نا کہ وہ سیکنڈ ٹائم کریں گے، یہ دوسری مرتبہ ان کو موقع مل رہا ہے، تو وہ بہت ہی جو کلوز الائک ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ہاں نہیں، اس میں تو کسی کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کلیئر ہے جی کہ یہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت چائنا کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جنگ میں ایک کلوز ترین الائی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا۔ اس کے لیے ہمیں ادھر ادھر سے آرگومنٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کلیئر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی کو سسٹین کر سکتا ہے، یہ سسٹینیبل ہے انڈینز کے لیے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو جو ہے اس کے لیے کیا انڈیا کی جو پالیسیز ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ یہ جو ہے ایک ٹیسٹ ہے، کانگریس سے خطاب کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹیسٹ اصل میں یہ ہے کہ جب پریکٹیکلی جب آپ اس کو ٹرائل میں ڈالیں گے، فار ایگزامپل ابھی جو ہے وہ رشیا کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ایک کولڈ وار جاری ہے، بلکہ بہت سارے لوگ اس کو پراکسی ہاٹ وار کہتے ہیں، یہاں تک کہ جو ماسکو اٹیک سے لے کے تو یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو بہت سارے لوگ اس کو پراکسی وار بھی کہتے ہیں۔
حالانکہ ابھی تک چین کے خلاف جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی کوئی پراکسی وار اس طرح سٹارٹ نہیں ہوئی ہے جیسے روس کے خلاف، لیکن روس کو لے کے تو انڈیا کے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ، اس میں انڈیا نے جو ہے وہ اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، اور جو لائی بھی ہے، جو اس کو ری ایڈجسٹ کیا ہے ایک نیو سیناریو کے اندر، اس کو بھی انہوں نے اس طریقے سے ری ایڈجسٹ کیا کہ ان کے جو ایک لانگ لاسٹنگ قسم کی ریلیشن شپ ہے اس کو بچا کے تو انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روس کے خلاف اس طرح کی پوزیشن نہیں لے سکے جس طرح کی کہ ایک الائز سے امریکی جو ہے وہ توقع رکھتے تھے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی صاحب ایک بہت ہی پاپولر قسم کے لیڈر ہیں، جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آل دو کے الیکشن کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں جو مختلف اسٹیٹس میں ہو رہے ہیں، لیکن ہی از ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر اس وقت انڈیا میں، لیکن وہ کوئی واحد آدمی نہیں ہے جو پورے انڈیا کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کریں۔ انڈیا از اے کنٹری آف بلینز آف پیپل، تو اس میں جو ہے وہ دیگر پارٹیز بھی ہیں، کانگریس بھی ہے جو اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ وہ مے بی کہ 2024 میں ٹیک اوور کر رہی ہے، اس طرح کے دیگر الائنسز ہیں، مختلف علاقائی پارٹیاں ہیں، تو ان کو پھر ان کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو پالیسی اختیار کریں گے کیا وہ ایک سال بعد جو ہے ان کو کوئی کنٹینیو رکھے گا یا رول بیک کر دے گا۔ تو اس حساب سے یہ بالکل ٹھیک ہے سارا جو ان کا چل رہا ہے کمیونیکیشن۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اب روس کے ساتھ جو پالیسی انہوں نے کی وہ نان الائن موومنٹ جو ان کی تھی اسی پہ بیس کرتی ہے۔ اب ابھی ریسنٹلی جو راہل گاندھی نے خطاب کیا ہے واشنگٹن پریس کلب میں، اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ روس کے بارے میں وہی پالیسی اپنائیں گے ایگزیکٹلی جو بی جے پی نے اپنائی ہے۔ اب یہ انہوں نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بی جے پی نے جو پالیسی روس کے بارے میں اپلائی کی ہے وہ وہی پالیسی ہے جو پہلے سے ہندوستان کی پالیسی۔ یہ جو میں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے از اے کنٹری آف بلینز، کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی کو بہت بڑا ڈراسٹک ڈیسیجن نہیں کر سکتا۔ تو اس حساب سے اب ان کو اگر کانگریس یہ نہ بھی چاہے کہ یہ پالیسی اچھی ہے، لیکن ان کو اس کو کنٹینیو رکھنا پڑے گا کہ چونکہ یہ پالیسی رائٹ فرام 1947 سے آ رہی ہے، جو نان الائن موومنٹ کی پالیسی ہے، جس کے پیچھے پنڈت نہرو جیسے لوگ جو ہیں اور اس طرح کی بڑی بڑی جو مدبر ہیں، اسٹیٹس مین ہیں، ان کا بھی کام ہے، اور اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ تعلقات بن رہے ہیں امریکہ کے، اس میں یہ فیکٹر بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم ایسی کوئی پارٹنرشپ میں تو نہیں جا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی ہمارے بعد جو ہے وہ سسٹینیبل نہ ہو۔ اور یہ چیز جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی دیکھ رہا ہے۔ بنیادی طور پہ جو بڑی بات ہے اس میں، جو اس لیے میں اس کو کوئی بہت بڑی اہم بات نہیں سمجھتا مودی صاحب کو کانگریس میں انوائٹ کرنا، کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور انڈیا میں جو نیچرل جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کنیکٹ ہے، وہ ہے ڈیموکریسی، جس کی وجہ سے ڈیموکریسی کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہیں وہ اپنے بارے میں خود ڈیسیجن کرتے ہیں اور عوام کی کنسلٹنگ سے کرتے ہیں۔ اور ڈیموکریسی کا مطلب ڈائیورسٹی بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ڈیفرنٹ شیڈز آف اوپینین ہیں ان کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے حکومت میں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہرحال ایک خاص سطح پہ ہی آگے بڑھیں گے، جیسے کہ میں نے روس کی مثال دی۔ آل دو کہ انڈیا ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ اسٹریٹجک پارٹنر آلریڈی بن چکا ہے، وہ جو کوارڈ ہی غالباً اس کو کہتے ہیں، جو آسٹریلیا، جاپان اور اس خطے کی دیگر ملکوں کا الائنس ہے، اس میں دیکھ لیں، یا انڈو پیسیفک کے دیگر جو چھوٹے موٹے اسٹریٹجک قسم کی میٹنگز ہیں، اقدامات ہیں، اس میں جو ہے وہ انڈیا کی پارٹیسپیشن۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی چیز کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا، جہاں آپ نے یہ بات کی کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے انڈیا کے اندر، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا پچھلے دنوں میں کہ وہ جہاں جہاں گئے تو ان کو بہت ہی زیادہ پذیرائی ملی۔ مطلب یہاں تک کہا گیا کہ مودی از دی باس، یعنی ان کو کہا گیا کہ آپ ہیں باس، اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کی طرف پھر
प्रेसिडेंट बाइडन ने उनको ये कहा कि ऑटोग्राफ चाहिए, यानी इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन सब इससे कता नजर एक और चीज वो ये है कि इसमें एक डील की भी बात की जा रही है। उसको आप कैसे देखते हैं? वो ये कहा जा रहा है कि जब ये होगा, ये मुलाकात होगी, तो उसी मौके पर दोनों कंट्रीज जो है वो जॉइंट वेंचर के तौर पर एक डील भी अनाउंस करेंगे, जिसमें अमेरिका जो है वो अपनी पहली मर्तबा, ये वैसे तो वो अपना बड़ा एक स्पेसिफिक उसके कुछ रूल्स हैं, लेकिन उसने अपनी जो एक बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक है उसको कहा कि वहां पे जाके इंजन्स बनाए, ठीक है, वहीं पे जाके अब वो बनाएंगे उनके तैयारों के लिए इंजन्स। तो इसका यानी ये जो हम बात करें तो यानी जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथनिंग हो रही हैं दोनों कंट्रीज की, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जो कभी अभी कुछ दिन पहले तक अमेरिका का बहुत जबरदस्त अलाई था, तो हम काफी अब उससे पीछे हट चुके हैं, यानी ये सामने आ गई है ये वाली जो पिक्चर है। आप इसको ऐसे ही देख रहे हैं सर? देखें जी, ये कोई अमेरिका की पॉलिसी चेंज नहीं है। हकीकत ये है कि जो रीसेंट वाकयात हुए हैं, एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।